بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مغازی کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 27 غزوات وقوع پذیر ہوئے۔ ان 27 غزوات کو مغازی کہا جاتا ہے۔ غزوات میں 9 غزوات، آپ میرے ساتھ لکھیں، 9 غزوات ایسے ہیں جن میں کفار کے ساتھ باقاعدہ لڑائی کی نوبت آئی۔ کفار کے ساتھ مسلمانوں نے لڑائی میں پارٹیسپیٹ کیا، ان کے ساتھ لڑائی ہوئی، جبکہ 9 کے علاوہ 18 غزوات اس طرح ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن کفار کے ساتھ لڑائی نہ ہوئی۔ لڑائی کے حوالے سے سب سے پہلا غزوہ وہ غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر، غزوہ بدر کو پڑھنے سے پہلے آپ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارائیول کے بعد مدینہ میں 3 گروپ پیدا ہوئے، انصار، مہاجرین اور یہود تو اپنے دین پر تھے۔ ایک گروپ پیدا ہوا مسلمانوں میں جن کو ہائپوکریٹس کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہائپوکریٹس۔ ان کو پڑھے آج، ہائپوکریٹس، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ ہائپوکریٹس یا منافقین کے حوالے سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے سوال کہ ہائپوکریٹس کون تھے یا منافق کون تھے؟ منافق سے کیا مراد ہے؟ منافق کا لفظ نفاق سے نکلا ہے۔ نفاق لفظی معنی ظاہر کچھ باطن کچھ، ظاہر کچھ باطن کچھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ اسلام کا اظہار کرتے، لیکن اپنے مجلسوں میں، اپنے گھروں پر، اپنے سراؤنڈنگز میں وہ کہتے کہ ہم تو صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ ہائپوکریٹس کے سربراہ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کا سربراہ کون تھا، ان کا ہیڈ کون تھا؟ اس کا نام عبداللہ بن ابی سلول تھا۔ عبداللہ بن ابی سلول ہائپوکریٹس یا منافقین کا سردار تھا، نمبر 1۔ یا آپ سے پوچھا جاتا ہے رئیس المنافقین کس کو کہا جاتا ہے تاریخ اسلام میں؟ رئیس المنافقین، رئیس بھی سردار کو کہتے ہیں، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ منافقین نے مسجد نبوی کے علاوہ اپنے لیے ایک مسجد بنائی تھی، اس مسجد کا کیا نام تھا؟ اس مسجد کا ذکر قرآن عظیم الشان میں بھی موجود ہے۔ اس مسجد کا نام تھا مسجد ضرار۔ مسجد ضرار، قرآن عظیم الشان میں باقاعدہ مسجد ضرار کا نام لے کر بتایا گیا ہے کہ یہ ضرر والی مسجد ہے، اس لیے قرآن میں اس مسجد کو مسجد ضرر والی مسجد، نقصان والی مسجد۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے اپنے 1.5 انچ کی مسجد بنائی، اس کو قرآن نے مسجد ضرار کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مسلمانوں نے اس مسجد کو گرا لیا، اس کو باقاعدہ گرا دیا، اس کو ختم کیا، اس کو فنش کیا۔ قرآن عظیم الشان میں اس مسجد کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے۔ البتہ منافقین کے حوالے سے کہ مختلف غزوات میں مختلف موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے نہایت تکلیفیں دی، مسلمانوں کو جا بجا جہاں پر ان کی کوشش ہوئی۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، اس کے باقاعدہ پس پردہ تعلقات تھے قریش مکہ کے ساتھ۔ مسلمانوں کی تمام خبریں قریش مکہ کو کون پہنچایا کرتے تھے؟ رئیس المنافقین کے لوگ، یا یہ لوگ قریش مکہ کو خبریں پہنچاتے تھے، جن کی وجہ سے مسلمانوں اور کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان لڑائی بھی ہوئی۔ اس میں غزوہ بدر بھی شامل ہے، یعنی غزوہ بدر کی فوری وجہ تو عمر بن الازرمی کا قتل تھا، لیکن اس میں منافقین کا بھی بہت بڑا حصہ سمجھا جاتا ہے کہ منافقین نے بھی غزوہ بدر یا نجد و حجاز میں، سعودی عرب میں جو موجودہ عرب ہے، مسلمانوں اور کفار کے درمیان آگ بڑھکانے کے لیے انہوں نے بھی ہوا دی، آگ کو
भड़काने के लिए इन्होंने भी अपना हिस्सा इसमें डाला। ग़ज़वा बदर के हवाले से पूछा जाता है कि ग़ज़वा बदर से पहले हज़ूर सल्लम की एक बेटी का इंतकाल हुआ। हज़ूर सल्लम की कौन सी बेटी फौत हुई? हज़रत रुकैया। रुकैया ज़ौजा है किसकी? ज़ौजा हज़रत उस्मान। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ये तीसरे खलीफा हैं, इनकी ज़ौजा है रुकैया। ये हज़ूर सल्लम की चौथी बेटी थी। ग़ज़वा बदर से कुछ दिन पहले रमज़ान 2 हिजरी में, रमज़ान 2 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ। जिसके बाद हज़ूर सल्लम ने एक दूसरी बेटी उम्मे कलसूम, हज़ूर सल्लम की दूसरी बेटी का नाम उम्मे कलसूम, इस बेटी के इंतकाल के बाद ये बेटी हज़ूर सल्लम ने उस्मान को ज़ौजियत में दी, उस्मान को निकाह में दी। इन 2 बेटियों की वजह से उस्मान को ज़ुल नौरैन कहा जाता है। ज़ुल नौरैन, 2 नूरों वाला, ज़ुल नौरैन यानी 2 नूरों वाला। हज़ूर सल्लम की एक बेटी नूरानी बेटी, दूसरी बेटी, इस वजह से उस्मान बिन अफ़ान या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ुल नौरैन कहा जाता है। इस निस्बत से भी पूछा जाता है कि मुसलमानों ने जब हिजरत की, मदीने में पानी की नहायत खुश्कसाली थी, पानी नहायत नायाब था, नायाब समझा जाता था। पानी के ज़ख़ीरों पर यहूदियों का कब्ज़ा था। इस कब्ज़े को ख़त्म करने के लिए या मुसलमानों को पानी में सहूलत देने के लिए उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कुआं ख़रीदा। उस कुएं का क्या नाम था? बेर रोमा। बेर रोमा उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने यहूदियों से ख़रीदा और मुसलमानों के लिए आम ऐलान किया कि इस कुएं से आप पानी, मीठा पानी घरों के इस्तेमाल के लिए ले जा सकते हैं। नहायत मुख्तलिफ अवकात, मुख्तलिफ ग़ज़वात में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने ख़ज़ानों के मुँह खोल दिए। इस्लाम की निगाहदाश्त की खातिर, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, इस्लाम की बढ़ोतरी के लिए अपने ख़ज़ाने इनके मुँह खोल दिए और हज़ूर सल्लम पर अपने ख़ज़ाने, अपनी दौलत हर मौके पर निछावर की। ग़ज़वा बदर के हवाले से पूछा जाता है कि बदर और मदीना शहर का दरमियानी फासला कितना है? 80 माइल। कितना? 80 माइल। 80 माइल के फासले पर है। बदर एक कुएं का नाम है। ज़्यादातर सीरत निगारों ने बदर एक कुएं को लिखा है कि 80 मील के मौके पर एक कुआं है। इस निस्बत की वजह से इस जगह को बदर या ग़ज़वा बदर का नाम दिया जाता है। जिस तरह मदीना के करीब 3 माइल के फासले पर एक पहाड़ है उहद, इस उहद की निस्बत से दूसरे ग़ज़वे को, बड़े ग़ज़वे को ग़ज़वा उहद कहा जाता है। इसी निस्बत से इस ग़ज़वे को ग़ज़वा बदर कहा जाता है। या बाद सीरत निगारों ने लिखा है कि एक मैदान का नाम या एक गाँव का नाम बदर है। इस निस्बत से इस ग़ज़वे को ग़ज़वा बदर कहा जाता है। हज़ूर सल्लम कब निकले? हज़ूर सल्लम अकॉर्डिंग टू ईस्वी कैलेंडर जनवरी 624, जनवरी पहला महीना था। ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिस कैलेंडर को हम इस्तेमाल करते हैं आम पाकिस्तान में, इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। ईस्वी कैलेंडर, इस ईस्वी कैलेंडर के जनवरी का महीना था, 624 ईस्वी थी। जनवरी 624 में हज़ूर सल्लम मदीना से रवाना हुए। हज़ूर सल्लम के साथ 313 जानिसार थे। कितने जानिसार? याद रखना है, कभी पूछा जाता है रसूलों की तादाद कितनी है। अंबिया 1,24,000 है या कुछ ज़्यादा, दूसरी रिवायत में 8 लाख, जबकि रसूलों की तादाद हज़ूर सल्लम फरमाते हैं 313 है, जबकि असहाब बदर की तादाद भी 313 है। तो इस फिगर से आप दोनों चीज़ों का जवाब दुरुस्त दे सकते हैं, असहाब बदर या रसूल। ठीक, 313। अलम, अरबी ज़बान में झंडे को अलम कहा जाता है। अलम बरदार, जिसके पास झंडा हो। पुराने ज़माने में झंडा जंग के लिए लाजमी समझा जाता था। मुसलमानों का अलम बरदार कौन था? किस शख्स को हज़ूर सल्लम ने जंग का झंडा दिया? हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला, हज़रत मसअब बिन उमैर
یہ وہ صحابی ہیں جو نہایت خوبصورت تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ وہ صحابی ہیں جن کو ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کی تبلیغ کے لیے بھجوایا تھا۔ مدینہ میں اس شخص کو پچھلے لیکچر میں نے پڑھا کہ اس کو قاری کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ قاری، یعنی جو قرآن عظیم الشان کی قرات لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حوالے کیا، اس کو اسلام کا پہلا علمبردار۔ پہلا علمبردار کس میں؟ اس جنگ میں جس میں باقاعدہ لڑائی ہوئی، یعنی غزوہ بدر میں مسلمانوں کے علمبردار کون تھے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ علم کس چیز سے بنایا گیا تھا اور اس کا کلر کیا تھا؟ اس کا کلر سفید تھا، مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا۔ اور یہ کس چیز سے بنایا گیا تھا؟ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا، ان کے دوپٹے سے اس علم کو بنایا گیا تھا۔ اور یہ نہایت اتھینٹک سوال ہے کہ مسلمانوں کا پہلا جھنڈا کس سے بنایا گیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوڑھنی یا دوپٹے سے یا چادر سے اس علم کو بنایا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو مکہ سے کفار نکلے ان کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد 1000 تھی۔ کمپلیٹ 1000 پر مشتمل یہ لشکر تھا، اور اس کی قیادت یا اس کی سپہ سالار یا اس کا ہیڈ کون تھا؟ وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل کے اصل نام کے حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے عمر بن ہشام۔ کفار کا سب سے پہلا کمانڈر تھا اس غزوے میں جس میں مسلمانوں کے ساتھ باقاعدہ ٹکر ہوئی۔ ابو جہل اس کا کمانڈر تھا، اور دونوں افواج، دونوں لشکروں کے بارے میں کمپیریزن کیا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے کہ ان کے پاس کتنے گھوڑے، کتنے تلواریں، کتنے اونٹیں تھی۔ تو اس حوالے سے بھی سوال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے حوالے سے سوال ہوتا ہے ان کے پاس تلواریں کتنی تھی؟ 313 افراد تھے، تلواریں کتنی تھی؟ 8 تلواریں تھی۔ کتنی تلواریں؟ 8 مسلمانوں کے پاس تلواریں تھی، جبکہ مسلمانوں کے پاس اونٹ کتنے تھے؟ 70 اونٹ تھے۔ گھوڑے کتنے تھے؟ صرف 2 گھوڑے تھے۔ یہ مسلمانوں کا اسباب جنگ تھا، اسباب حرب تھا۔ 8 کیا تھی؟ 8 تلواریں، 70 اونٹ اور 2 گھوڑے۔ اس کے مقابلے میں کفار جو 1000 پر مشتمل تھے ان کے پاس 700 اونٹ تھے۔ کتنے اونٹ تھے؟ 700 اونٹ تھے، اور اس کے علاوہ تلواریں 250 تلواریں۔ بعض سیرت نگاروں نے کم و زیادہ لکھی ہیں، لیکن 250 تلواریں مکمل ان کے ساتھ تھی، اور تلواریں یہ 250 اور 100 کے قریب ان کے پاس گھوڑے تھے۔ یعنی اسباب حرب میں کفار ہر ترتیب سے مسلمانوں سے زیادہ تھے، تعداد میں بھی زیادہ، اور اسباب حرب جو جنگی سامان تھا، جس کا جنگ کا دار و مدار جنگی سامان پر کیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی مسلمانوں کے پاس اسباب نہایت کم تھا۔ اور مسلمان کس دن روانہ ہوئے مدینہ سے؟ ہفتے کے دن روانہ ہوئے۔ مسلمان ہفتے کے دن مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں روانہ ہوئے، اور کس دن پہنچے؟ سفر کرنے کے بعد 17 رمضان المبارک، رمضان کی 17 تاریخ کو مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر پہنچے۔ آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ جنگ کا باقاعدہ آغاز اس کو اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔